کہ بھائی پانی کا مسئلہ ہے آ جاؤ, بجلی کا مسئلہ ہے کوشش کر رہے ہیں حل کیے ہیں کر سکتے ہیں, شناختی کارڈ نہیں بن رہا آ جاؤ, لیگل کا کوئی مسئلہ ہے آ جاؤ. ہم نے تو کسی کام کو منع ہی نہیں کیا. اس میں آدھے لوگ نئے ہیں, جو کوئی ایم کیو ایم کا ہے, کوئی پیپلز پارٹی کا ہے, کوئی ترقی پسند پارٹی کا ہے, کوئی کسی اور کا ہے. ہماری پروڈکٹ اس سے زیادہ اور کیا زبردست ہو سکتی ہے کہ ہم لوگوں کے دل کی بات کرتے ہیں. یہ جو پبلک ایڈ عوامی مسائل بیٹھک ہے, اس کے دو کام ہیں. ایک کام تو وہی ہے کہ جو آپ لوگ ہمارے پاس ریفر کرتے ہیں لوگوں کو, مختلف ٹیموں کو, یا لوگ ویسے ویڈیوز دیکھ کے اور جماعت اسلامی کے ریفرنس سے ہمارے پاس آ جاتے ہیں. ایک تو یہ کام ہے جو ہو رہا ہے مستقل بنیادوں پہ. دوسرا اہم فائدہ جو آپ کے اعتبار سے بہت ضروری ہے کہ آپ میں سے چونکہ ہر سال تنظیم نئے افراد کو شامل کر لیتی ہے, یعنی جو گھوڑا تیار ہوا ہوا ہوتا ہے پبلک ایڈ کا کام جس کو سمجھ میں آ چکا ہوتا ہے, یہ ایک تنظیم کی بہرحال مجبوری ہے کہ اگلے سال جب پورا سیٹ اپ تبدیل ہو رہا ہوتا ہے تو وہ صدر بھی چلا جاتا ہے. پہلی لاٹ جو الحمدللہ پبلک ایڈ نے تیار کی, سیف الدین بھائی آپ گواہ ہیں اس بات کے کہ بڑے ڈائنامک لوگ آئے اور وہ پوری کراچی کی بلدیاتی سیٹ اپ کے اندر الحمدللہ یہاں سے چوز اینڈ پک ہوئے. یہ آپ اس پہ تالی بجا سکتے ہیں کہ آپ کی پبلک ایڈ کا اعزاز ہے. تو الحمدللہ یہ کام دوبارہ شروع ہو رہا ہے ایک نئے عزم اور ایک نئے ولولے کے ساتھ. پہلے کی مسائل کچھ اور تھے, آج کے مسائل اور آج کی ترجیحات کچھ اور ہے. آج ایک بلدیہ ہمارے پاس موجود ہے, آج ایک نمائندگی ہمارے پاس موجود ہے. ان میں رہتے ہوئے کیا کام کرنا ہے اس کی ایک لائن آف ایکشن اور پلان انشاءاللہ سیف بھائی آپ کے سامنے رکھیں گے. اس لیے کہ پہلے تو کوئی اس طرح کا پلان ہمارے پاس نہیں تھا, لیکن آج کی پبلک ایڈ میں بہت سارے حوالے آپ کے لیے موجود ہیں نئی ٹیموں کے لیے کہ جو دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ نادرا کا شعبہ ہے, وہ نادرا کام کر رہا ہے. جی کیا کام کر رہا ہے؟ وہ لوگوں کو شناختی کارڈ میں جو درپیش مشکلات ہیں اس کے حل کے لیے, اس کی رہنمائی کے لیے, اس میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے, اور اب ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کوئی ہفتہ ایسا نہیں گیا کہ جب موبائل وین آپ کے علاقوں میں نہ آئی ہوئی. کتنا بڑا کام ہے یہ. قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران 25-25 کی تعداد میں بیٹھے ہیں, وہ یہ کام نہیں کروا سکتے. ہمارا مطلب ایک طاہر امیر الحسن, میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں, آپ جس علاقے میں بولتے ہیں, آپ جس ضلع میں بولتے ہیں, وہاں پبلک ایڈ جو ہے وہ نادرا کی موبائل وین کو ارینج کروا دیتے. پھر اس سے جتنا فائدہ آپ اٹھانا چاہیں. اب یہ بات نہیں ہے, اب اضلاع کے اندر جا کے ہماری ٹیم کام کر رہی. تو جہاں جہاں ہو سکتا ہے آپ اس رول ماڈل کا فائدہ اٹھائیں. یہ غرض و غایت ہے آج کی اس اجلاس کی. اس کے بعد اور شعبے ہم نے بنائے ہیں. کہ الیکٹرک تو خیر بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو آپ کو سب کو معلوم ہے, پوری کراچی کو پتا ہے, کراچی کے باہر سب کو پتا ہے کہ الیکٹرک میں کتنے ریمارکیبل کام ہوتے جا رہے ہیں. لیگل ایڈ کا شعبہ, زمین پہ قبضہ ہو گیا, انفرادی حیثیت میں بھی, اجتماعی حیثیت میں بھی, سوسائٹیوں کے مسئلے. یہاں کئی سوسائٹیوں کے لوگ بیٹھے ہیں جن سے ہمارا تعارف پہلے کچھ بھی نہیں تھا. ایک مسئلے کے حوالے سے ہمارا تعارف ہوا, وہ ہم سے جڑے اور معاملہ آگے بڑھا, اور آج الحمدللہ پبلک ایڈ کمیٹی کا وہ حصہ ہے. ہمیں اس بات پہ فخر ہے. آپ اور میں براہ راست عوام سے جڑے ہوئے ہیں. ہم کسی سے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کی سیاسی شناخت کیا ہے. ایک مسئلہ لے کے آتا ہے, وہ ہمارے لیے سائل ہے. آج اگر ہم اس سے ہیپیلی ملتے ہیں, اس کی پرابلم کو سالو کرنے کی اپنی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم 100% کسی کام, کون کر سکتا ہے کسی کا 100% کام, نہ ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے, لیکن ہم اپنی 100% ایفرٹ لگا کے کوشش ضرور کر سکتے ہیں. آج پبلک ایڈ کی جو کراچی کیبنٹ بیٹھی ہے, اس میں آدھے لوگ نئے ہیں, جو کوئی ایم کیو ایم کا ہے, کوئی پیپلز پارٹی کا ہے, کوئی ترقی پسند پارٹی کا ہے, کوئی کسی اور کا ہے, لیکن وہ الحمدللہ پبلک ایڈ کمیٹی جماعت اسلامی کا ہے. تو یہ کام کیسے ممکن ہوا؟ ہر ایک کو تو اس طرح مرکزی سیٹ اپ میں نہیں لے سکتے, لیکن اس سے کہیں زیادہ تعداد وہ ہے جو بائی ہارٹ ہمارے ساتھ وابستہ ہے اور مختلف پارٹیوں میں موجود ہے, جن سے ہمارے روابط ہیں. اور میں جانتا ہوں آپ لوگوں کی بے شمار ٹیموں کو کہ انہوں نے اپنے اپنے اضلاع میں جگہ بنائی ہے. اب یہ دیکھیے ہمارے شہباز خالد وغیرہ, وہاں پر تو ایک رونق لگی ہوتی ہے, ماشاءاللہ دل خوش ہو جاتا ہے. یعنی حافظ صاحب بھی گئے, سیف بھائی بھی گئے, ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ وہاں جائیں. وہ یہی سیٹ اپ پورا وہاں چل رہا ہے. ابھی کچھ دن پہلے عبدالحسیب اینڈ کمپنی ہمارے پاس آئی تھی کورنگی کام سمجھنے کے لیے, اور پھر ایسا کام کیا کہ قبضہ بھی چھڑایا, نادرا کا بھی کام شروع کیا, اور دیگر. اس لیے کہ ایک وہ ہے, ان کے درمیان بلینڈنگ ہے, سینئر اینڈ جونیئرز کی بلینڈنگ, کونسلرز کی بلینڈنگ. تو یہ کام ہونا ضروری ہے. ہماری پروڈکٹ اس سے زیادہ اور کیا زبردست ہو سکتی ہے کہ ہم لوگوں کے دل کی بات کرتے ہیں کہ بھائی پانی کا مسئلہ ہے آ جاؤ,
کوشش کر سکتے ہیں. بجلی کا مسئلہ ہے, کوشش کر رہے ہیں, حل کیے ہیں, کر سکتے ہیں. شناختی کارڈ نہیں بن رہا, آ جاؤ, کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں. لیگل کا کوئی مسئلہ ہے, آ جاؤ. تو ہم نے تو کسی کام کو منع ہی نہیں کیا. اسی کا تو یہ رزلٹ ہے کہ آپ کے پاس ایم کیو ایم والا بھی خوش, آپ کے پاس پیپلز پارٹی والا بھی خوش, آپ کے پاس دوسرا بھی خوش. تو ایسے الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا کہ وسعت قلبی کے ساتھ اپنی ٹیمیں پیدا کیجئے.